قدمی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. یہ عام آدمی نہیں کہہ سکتا. جو آدمی جتنا بڑا مقام کا ہوتا ہے اتنی بڑی بات کہتا ہے. اگر عام آدمی کہے تو کوئی قبول نہیں کرتا. تو جب پیران پیر یہ بات کہے تو اس دور کے جتنے علماء اولیاء تھے سبوں نے اپنے اپنے مقام پر اپنی گردنوں کو جھکا لیا. سبوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. بلکہ جو پیران پیر کے مقرب آپ کے زیادہ معتقد تھے، بعض ایسے بھی اولیاء تھے، اپنے سروں کو جھکا لیا اور عرض کرنے لگے کہ آپ کا قدم مبارک گردن پر نہیں بلکہ ہمارے سروں پر بھی. تو سامعین کرام، پیران پیر کے بہت سے کرامتیں ہیں. کئی پرندوں کو آپ نے مارا بھی اور زندہ بھی کیا. اگرچہ کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آخری بات کہہ کر آپ سے رخصت ہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اولیاء اللہ جو کرتے ہیں، جیسے کہ بہت سے اس مجلس میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ولی کے بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں اپنے مقصدوں کو لے کر، اپنے پریشانیوں کو، اپنے مصیبتوں کو، اپنے منتوں کو، مرادوں کو لے کر آئے ہیں، تو کچھ سمجھ کر آئے ہیں نا. حدیث شریف میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بندہ عبادتیں کرتا ہے، فرائض نہیں، عبادت کا مقصد یعنی عبادت کہتی ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ فرائض سے ہٹ کر نفل چیزیں. عبادت کرتے کرتے وہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا ایسا مقرب بندہ بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ اس کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے. اللہ اس کے آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ حدیث قدسی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ جب یہ کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. دعا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماتا ہوں. لیکن ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہم اپنے سیاہ دل کی وجہ سے، ہم خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر بھی سکتا ہے، رد بھی کر سکتا ہے. ہم ایسے لائق نہیں، اللہ کے ایسے مقرب بندے نہیں ہیں کہ وہ ہماری دعا کو فوراً قبول کر لے. لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دن رات اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں، جن کا ہر عمل، ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، تو یہ لوگ ایسے نیک ہوتے ہیں. اللہ کا ایسا قرب ان کو اللہ کا ایسا قرب عطا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بات کو رد نہیں کرتا. تو اسی وجہ سے پریشان حال لوگ اولیاء اللہ کی بارگاہوں کو جا کر ان کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں. تو پیران پیر کے پاس بھی ایک دو نہیں، ایسے ہزاروں کے لوگ آتے تھے، اپنے منتیں مرادیں پوری کر کے جاتے تھے. تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جب ان اولیاء کی زبان بن جائے تو اب اندازہ لگائیے کہ جس کے حق میں یہ دعا کر دیے، یہ دعا کیا کر رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالی نجات کا پروانہ عطا کر رہا ہے. جس پر ان کی نگاہ پڑ گئی اس کا مقدر سنور گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر کسی پر نظر عنایت ہو گئی
گئی، رحم کی نگاہ پڑ گئی، تو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت اس پر ہو گئی۔ جب اللہ کی نظر عنایت ہو جائے تو پھر وہ بندہ نہ صرف مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے بلکہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، پیران پیر ایسے اور عظیم اولیاء اللہ میں سے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو سامعین، پیران پیر کے واقعات تو بہت ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر کسی موقع پر اللہ تعالی ہم کو آپ کو ملائے تو سنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے خالق ہر بلند و پستی، شش چیز عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و امان و تندرستی۔ الہ العالمین، تو اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، اپنے فضل سے یا اللہ مسلمانوں کے مال و جان کی حفاظت فرما، ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ۔ تمام عالم میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما الہ العالمین۔ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں یا پروردگار، ان کے دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ۔ ہمارے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما الہ العالمین۔ ہمارے جسمانی، روحانی تمام بیماریوں کو، مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ۔ ہم کو بھلے چنگے بنا دے الہ العالمین، ہم کو نمازی بنا یا اللہ۔ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہم اپنے زندگیوں میں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ جہاں پر تو نے یہ فرمایا کہ میں بندے کے رگے جان سے بھی قریب ہوں یا اللہ، تو ہمارے دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تیرے محبوبین کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں یا اللہ، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ قطب الاقطاب غوث اعظم کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما الہ العالمین۔ اپنے کرم کی بھیک ہمیں عطا فرما الہ العالمین۔ ہمارے مردہ دلوں میں زندگی عطا فرما یا اللہ۔ ہم کو خواب غفلت سے جگا دے الہ العالمین۔ فتنہ پروروں کے فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ مخالفین اسلام کی مخالفت کو سمجھ کر دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ ہمارے اندر شیر خدا کی قوت عطا فرما الہ العالمین۔ ہم کو فراست مومن عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔